الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کے لطف و کرم و احسان سے ہم اس کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب قدوس ایک ایک لمحہ کو، ایک ایک لحظہ کو، ایک ایک سانس کو ہمارے حق میں زاد سفر آخرت بننے کا شرف نصیب فرمائے. آج جس موضوع کو اس پاک پروردگار کی توفیق سے موضوع سخن بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے، نوجوان بچوں کے لیے، چونکہ آپ بچوں کو کہیں نا بیٹا لکھو 455 تو وہ فوراً کہتے ہیں جی انگلش میں کیا کہتے ہیں، انہیں 455 کی سمجھ نہیں آتی. تو ان کے ذوق کے لیے میں آج کے ٹاپک کا تعین کر رہا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے فاسٹنگ، a divine treatment of body and soul. جسم و روح کا خدائی علاج، جسم و روح کا خدائی علاج. اچھا، آج ہم جسم کی بات زیادہ کریں گے، لیکن ضمناً روح کا تذکرہ بھی آئے گا. یقیناً لعلکم تتقون میں روح کی غذا ہے. کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تقوی کی دولت میسر آئے. اور روح کی اس سے بڑی غذا کیا ہوگی کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے الصوم لی، فرمایا روزہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. روزہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ میرے لیے. روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں.
شارحین نے اس پہ کلام کیا. انہوں نے کہا ہر عمل کی جزا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. نماز کی جزا بھی اللہ دیتا ہے, تلاوت قرآن کی جزا بھی اللہ دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں, تو اس کا کیا معنی ہوا؟ جب ہر جزا ہی اللہ دیتا ہے. تو محدثین نے اس پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اور اعمال پہ جزا اور دیتا ہوں, اس عمل پہ جزا اور دیتا ہوں. وہ منفرد جزا ہوتی ہے. یعنی اس منفرد جزا کی ایک جھلک دیکھیے نا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, امام ابن رجب الحنبلی لطائف المعارف میں یہ روایت لائے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو اچانک جنت میں ایک خاص قسم کی خوشبو پھیل جائے گی, ہر طرف خاص قسم کی خوشبو, اور وہ جائے گی, چھا جائے گی, اور ہر کوئی محسوس کرے گا اور ڈسکس کرے گا کہ یار یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے, یہ اتنی اچھی خوشبو پہلی مرتبہ سونگ رہے ہیں جنت میں. تو وہ پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ یہ خوشبو جو اب ہمیں فیل ہو رہی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ یہ روزہ داروں کے منہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو دنیا میں سمیل پیدا ہوتی تھی نا, فرمایا رب ذوالجلال نے اس سمیل کو جنت کی خوشبو میں بدل کے یہ سمیل روزہ داروں کے منہ کے سمیل ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ روحانی طور پہ روزے کی برکات کیا ہے, روزے کی حسنات کیا ہے, روزے کی خیرات کیا ہے. میں نے سورہ بقرہ, وقت مختصر ہوتا ہے سو جب توجہات ہوں, اصل میں میرا پرابلم یہ ہے کہ جب تک مجھے یہ فیل نہ ہو کہ بات جو میں ڈیلیور کر رہا ہوں وہ ہو رہی ہے, تو اس وقت تک نا پھر وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. چونکہ بحمدہ تعالی تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں اس خطبہ کی تیاری کے لیے جتنی میری میکسیمم ایفرٹ ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں, میکسیمم ایفرٹ کرتا ہوں. تو وہ اگر ڈیلیور نہ ہو پائے نا, ڈیلیور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک دل پہ یہ دستک ہو جائے شعوری طور پہ. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جب ساری سٹڈیز مکمل کر لی نا تو انہوں نے کہا پہلے میں مسلمان تھا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا, آج میں مسلمان بنا ہوں یہ یقین رکھ کے کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے. اس کو کہتے ہیں شعوری طور پہ مسلمان. یعنی ہم یہ پڑھتے تو ہے نا سب سے اولا والا عقیدت ہے, احترام ہے, لیکن جب آپ کوئی انٹلیکچوئل گفتگو کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پھر یہ پڑھنے کا نشہ کچھ اور ہو جاتا ہے, پھر آپ کو یقین آ جاتا. بس میں آپ کو حسنین کریمین کے نا ماموں جان تھے, ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے اولاد. تو وہ نا ایک جملہ کہا کرتے تھے اور صحابہ کرام پھر ہمیشہ اس جملے کو یاد رکھتے. وہ کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما. ربیع الاول کے خطبات میں یہ اکثر ان کا جملہ استعمال کرتا ہوں. یہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے شمائل ترمذی میں بیان کیا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فخم بھی ہے مفخم بھی ہے. اچھا, فخم کا مطلب بھی ہوتا ہے بڑا, عظیم, گریٹ, اور مفخم کا مطلب بھی ہوتا ہے بڑا, عظیم, گریٹ. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں محدثین نے فرق بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہوتا فخم کہتے ہیں اس بڑے کو کہ جس کو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ کیا ہے, بڑا ہے, اس کو فخم کہتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ پرسن, ہی از اے گریٹ پرسنالٹی, ہر کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے. ان کا مفخم کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی شعبے کے ٹاپ کے 10 20 50 100 لوگ اکٹھے کر لو نا, فزکس کے لے لیں, کیمسٹری کے لے لیں, بایو کے لے لیں, کمپیوٹر کے لے لیں, کسی بھی شعبے کے بڑے جو ذہین جینیس دماغوں کو اکٹھا کر لیں,
اور ان بڑے 50 ذہنوں سے پوچھیں کہ آپ کس کو بڑا کہتے ہیں. ان کا رب نے مصطفیٰ کو یہ مقام دیا ہے کہ قیامت تک ہر شعبے کے بڑے مل کر یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے ہم بڑے نہیں ہیں, بڑا رب نے مصطفیٰ کو. جس کو بڑے بھی کہے کہ حقیقت میں وہ بڑے تھے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. تو علم کے باب میں جب آپ ان کوئی چیز سمجھ کے فیکٹس اینڈ فیگرز کی روشنی میں, گراؤنڈ ریئلٹی کی روشنی میں رحمت کونین کی کسی شان کو سمجھتے ہیں نا, تو پھر ایمان کا یقین کسی اور مقام پہ پہنچ جاتا ہے, کسی اور مقام پہ. تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہ رہے گی تو زیادہ باتیں تھوڑے وقت میں میرے لیے کہنا آسان ہوگا. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں ارشاد فرمایا, اور پچھلے 2 خطبات جمعہ سے ہم اسی کی تشریح کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بلکہ قرآن مجید میں مالک کونین نے, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, فرمایا یاد رکھو تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کیا ہے, بہتر ہے, اس میں خیر ہے, اس میں بھلائی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بہتر ہونا تمہیں سمجھ پتہ ہے کب آئے گا, ان کنتم تعلمون, جب تمہارے پاس نالج ہوگا. جب تمہارے پاس کیا ہوگا, ویسے تو بندہ کہے گا نا یار سارا دن بھوکے رہنے ہیں, پیاسے رہنے ہیں, شدید ایک کیفیت جو گزرنے ہیں, لوگاں دیاں جنیاں کٹیاں سننیاں پہندیاں نے, روزہ رکھے جواب بھی نہیں دے سکتے. تو طرح طرح کے نفس جو ہے وہ انسان کو چیزیں جو ہے وہ سکھاتا ہے. لیکن قرآن مجید نے کہا کہ جیسے جیسے تمہارا نالج اپ ڈیٹ ہوگا نا, وہ اپ گریڈ ہوگا, تو فرمایا ویسے ویسے تمہارا یقین بڑھے گا کہ ہاں یار واقعی روزے میں ہی کیا ہے, بہتری ہے, بھلائی ہے. یہ حضور قرآن مجید کا فرمان ہے. اس کے مقابلے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام طبرانی المعجم الاوسط میں اور پھر امام حیثمی المجمع الزوائد میں اس روایت کو لائے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظوں میں بات ختم کی. یہ 2 لفظ آپ نے نہیں بھولنے. کیا 2 لفظ؟ آج کی میڈیکل سائنس جن چیزوں کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے والیومز لکھے جا رہے ہیں, بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جا رہی ہیں, سالوں پر مشتمل ریسرچ ہو رہی ہے, لیبارٹریز میں بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, اور 50 سال کی ریسرچ کے بعد وہ نتیجے نکل رہے ہیں. وہ سارا کچھ حضور علیہ السلام نے کتنے لفظوں میں بیان کیا, 2 لفظوں میں, صرف 2 لفظوں میں. 2 لفظ نہیں بھولیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ساری کائنات مل کر جس مقام پہ پہنچتی ہے, میرے آقا نے انگلی پکڑ کے 2 لفظوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا کر دیا. 2 لفظوں سے کھڑا کر دیا. کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سومو تسیحو, روزے رکھتے رہنا تم جسمن روحن قلبن ہر اعتبار سے صحت مند رہو. روزے رکھتے رہنا تم کیا رہو گے, دماغی طور پہ بھی صحت مند رہو گے, جسمانی طور پہ بھی صحت مند رہو گے, روحانی طور پر بھی کیا رہو گے, صحت مند رہو گے. اچھا میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک یہ روح و بدن کا الہی علاج ہے, خدائی علاج ہے. اللہ نے یہ ایک سمجھ لیں ہاسپٹل, اسپرچول ہاسپٹل کھولا ہے, اور کھولا بھی فقط کتنے دن کے لیے, 30 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے, 1 مہینے کے لیے. اور 1 مہینے کے لیے یہ روحانی ہاسپٹل کھولنے کے بعد آج تک دنیا میں کوئی ہاسپٹل 100% گارنٹی نہیں دیتا. رب ذوالجلال نے 100% گارنٹی دی, 100%. فرمایا گارنٹی ہے, یہ 1 مہینہ اس علاج گاہ میں آ کے داخل ہو جاؤ, اس روحانی ہاسپٹل میں آ جاؤ, ہم تمہیں 100% گارنٹی دیتے ہیں, روحن بھی اور جسمن بھی تم 100% ہر بیماری سے شفا یاب ہو. کیسے وہ میں آگے عرض کرتا ہوں.
لیکن اللہ کی گارنٹی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، شفا یاب ہو جاؤ، اس میں تمہاری خیر سے جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اچھا، اس روحانی علاج گاہ میں نا ایک پرہیز بھی ہے، اور وہ پرہیز میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ اعراف میں رب ذوالجلال، ہم کہتے ہیں ہم نے تو اتنے سالوں سے جی ہر سال روزے رکھتے ہیں تو پھر بھی شوگر ہے، وہ ہر سال روزے رکھتے ہیں تو پھر بھی بلڈ پریشر جان نہیں چھوڑ رہا، وہ ہم تو ہر سال روزے رکھتے ہیں۔ تو میں اس کی وجوہات عرض کرتا ہوں کہ اس کا ایک ہی پرہیز قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، کھاؤ، کوئی تم پہ قدغن نہیں ہے۔ وَاشْرَبُوا، یہ طرح طرح کے مشروبات مالک نے تمہارے لیے ہی پیدا کیے ہیں، پھلوں میں رس رکھا ہے اور ہر رس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، مزہ ہے، ذائقہ ہے، پیو۔ اور میں کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک پابندی ہے وَلَا تُسْرِفُوا، ضرورت کے مطابق، کتنا کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ جب تم حد کراس کرو، اور ہمارا رمضان تو ہوتا ہی حد کراس کرنے والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم سارے سال میں اپنے دسترخوان یوں سجاتے ہیں جیسے رمضان میں سجاتے ہیں؟ یعنی باقی 11 مہینے روٹین میں سج رہے ہوتے ہیں، اور جس مہینے میں روٹین میں بھی کمی آنی چاہیے تھی ہم نے اس پرہیز کی دھجیاں اڑا دی۔ تو جب پرہیز ہی نہیں کریں گے تو ریزلٹس کہاں سے نصیب ہوں گے، اس کے نتائج کہاں سے میسر آئیں گے؟ تو قرآن نے کہا کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اس کے ساتھ میں ایک حدیث پاک جوڑتا ہوں سنن ابن ماجہ کی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، یہ بڑی خاص ایک اہم بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان جو چیزیں بناتا ہے نا تو اس میں بیسٹ آپشن کیا ہوتی ہے؟ آٹو کی۔ بیسٹ آپشن کیا ہوتی ہے؟ آٹو کی، کہ کوئی چیز مثلا پہلے جہاز اڑانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، پائلٹ کو بہت مغزماری کرنی پڑتی تھی، اب وہ صرف ٹیک آف کرتا ہے اور جہاز کو کس پہ شفٹ کر دیتا ہے؟ آٹو پہ۔ وہ کمپیوٹر خود ہی اس کو اڑا رہا ہوتا ہے اور پائلٹ جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے۔ تو جس سسٹم میں بھی آٹو سسٹم زیادہ ہوتا ہے لوگ اس کو زیادہ اس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، زیادہ اعتماد کرتے ہیں، وہ زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے بنائے ہوئے نظاموں میں آٹو کو اہمیت دیتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، بلا تشبیہ و بلا مثال، میرے رب ذوالجلال نے انسان کی مشین کے 90% سے لے کے 95% تک سارے سسٹم آٹو بنائے، سارے سسٹم۔ کبھی آپ کو دل کے لیے کوئی انتظام کرنے پڑے کہ یار دل 24 گھنٹے ہوں گے دھڑکتے ہوئے، اگلے 24 گھنٹوں کے لیے بیٹری جو ہے وہ دوبارہ میں نے ریچارج کرنی ہے یا کرنا ہے؟ ہر سسٹم اللہ نے آٹو بنایا، آٹو سسٹم بنائے۔ یعنی انسان کے آپ جسم کے جس سسٹم کو بھی میڈیکلی اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ کو لگے گا کہ آٹو فنکشننگ کر رہا ہے، خود بخود وہ سارے فنکشن جو ہے وہ اس کے سر انجام پا رہے ہیں۔ تھوڑی سی شے صرف ہمارے وہ کتنی ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابن ماجہ کی اس روایت میں ارشاد فرمایا کہ حسب آدمی لقیمات، فرمایا زندہ رہنے کے لیے ایک انسان کے لیے چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے لقمے کافی ہے۔ لفظ غور کیجئے گا، انسان کے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ فقط کیا کافی ہے؟ چھوٹے چھوٹے چند لقمے، چھوٹے چھوٹے چند لقمے، چھوٹے چھوٹے چند لقمے، فرمایا یہ کافی ہے۔ فرمایا اور ساتھ میں سیکنڈ آپشن بھی دیا، بر صغیر میں مرچ اور مسالے اور کڑھائی اور کھاپے اور ٹکے اور کباب اور طرح طرح کی مختلف ڈشیں، اور پھر ہمارے کھانے کے ذوق شوق، پھر ہمارے محاورے کہ ہم جو ہے وہ رج کے نہیں کھاتے، تھک کے چھوڑتے ہیں۔ تو وہ ہمارے جو سسٹم ہے سارے کے سارے، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے نا اس کو بھی ایڈریس کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا نفس زیادہ کھانے پہ مجبور کرے نا تو پھر میکسیمم لیمٹ یہ ضرور رکھو کہ اپنے معدے کے 3 حصے بنا لو، ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس۔ 1/3 میں کھانا ڈال لو، 1/3 میں پانی ڈال لو، اور 1/3 حصہ معدے کا سانس لینے کے لیے کیا چھوڑ دو؟ خالی۔ بس یہی پرہیز ہے، یہ پرہیز آپ نے رکھنا ہے تو انشاءاللہ باڈی آٹو پہ لگی رہتی ہے۔ جن قوموں نے یہ راز جان لیے ان کی 90 سال کی عمر میں بھی باڈی آٹو پہ لگی ہوئی ہے،
وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں، ان میں ہمت ہے، طاقت ہے. 90 سال کے بوڑھے جو ہیں وہ ہمارے 30 سال کے جوان سے زیادہ ان پٹ دے رہے ہیں، زیادہ کام کر رہے ہیں، زیادہ محنت کر رہے ہیں. وہ 12 گھنٹے اسٹرگل کرتے ہیں اور ان میں تھکاوٹ نام کا نشان کوئی نہیں ہوتا. اور ہمارے 20 سال کے جوان کو چھوٹی سی کوئی ہیوی اس کو ایکٹیویٹی میں لگا دو تو وہ تھکاوٹ، پریشانی، عجیب و غریب اس کے ریئیکشن آنے شروع ہو جاتی ہے. سبب کیا ہے؟ انہوں نے تقدیر اور فطرت کے بنائے ہوئے اس جسم کے شاہکار کو آٹو پہ رہنے دیا ہے، اور ہم نے بد نصیبی سے اس کو آٹو پہ رہنے نہیں دیا. ہم نے خود اس کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس سبب سے پھر یہ ساری خرابیاں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹے چھوٹے چند لقمے. اب یہاں سے میں بات کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں. ذرا توجہ کیجئے گا کہ یہ روحانی علاج گاہ جو 1 مہینے کے لیے کھلتی ہے، اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح اس روحانی علاج گاہ کے ایم ایس کے طور پہ آ کے انسٹرکشن دے رہے ہیں. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے نا صبح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی گلیوں میں آوازیں دیتے نا، لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے، تو آپ فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو، جاگو. لیکن رمضان میں حضور کے جملے بدل جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اب علاج گاہ ہے، ڈاکٹر موجود ہے، اور وہ مریضوں کو کہہ رہا ہے کہ آؤ پہلی ڈوز لے لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے کہتے ہلموا الی الغذاء المبارک، او جاگو جاگو، آ جاؤ، برکت والی غذائیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. برکت والی غذائیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ مسند احمد کی روایت کو میں جوڑتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السحور واکلہ برکۃ، فرمایا سحری کبھی مس نہ کرنا. سحری کبھی، علاج گاہ ہے نا، علاج کروانا ہے، تو ایک بندہ وہ ڈاکٹر کے پاس آ ہی نہیں رہا، اس کی دی ہوئی ڈوز لے ہی نہیں رہا، تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی اس روحانی جسمانی علاج گاہ میں علاج کے لیے پہلی ڈوز کیا دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا سحری میں بڑی برکت ہوتی ہے، سحری کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. فرمایا بالفرض تمہارا من بھرا ہوا ہے نا، تم نے افطاری بڑی ہیوی کر لی تھی، من بھرا بھی ہوا ہے، تو پھر بھی فرمایا سحری کے وقت اٹھو، اٹھ کے دسترخوان پہ آؤ، اور آ کر چاہے پانی کا ایک گھونٹ پی لو. کیا کرو؟ پانی کا ایک گھونٹ، گلاس نہیں کا، ایک پورا پیالہ نہیں کا، ایک گھونٹ، جرعۃ من ماء، ایک گھونٹ پانی پی لو. فرمایا اچھا کبھی کسی دنیا کے طبیب نے علاج میں ایک گھونٹ پانی بتایا؟ ایک گھونٹ پانی بتایا؟ آؤ، یہ مدینہ کی علاج گاہ ہے، یہ مدینہ کا شفا خانہ ہے، یہ مدنی منٹھار معالج اعظم جلوہ فروز ہیں. وہ کہتے ہیں آؤ، سحری کو معمولی سمجھ کے ڈراپ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی کا پی لو. اس ایک گھونٹ میں رب نے وہ برکتیں رکھی ہوتی ہیں جو تمہارے جسم کو بھی تندرست کرتا ہے، روح کو بھی تندرست کرتا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر. اچھا، میں بہت سی چیزیں سکپ کر کے نا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انڈیا کے ایک بہت بڑے میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شانتی رنگوانی ان کا نام ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے دا میریکلز آف فاسٹنگ، روزے کے معجزات، روزے کی کرامات، روزے کے عجیب و غریب نتائج. انہوں نے کتاب لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاسٹنگ ہے نا، روزہ رکھنا، اس کے اندر انسانی باڈی کے لیے اتنی امپورٹنس ہے. ان کا جب بندہ 10-12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے نا، تو وہ جو اندر ایک آٹو اللہ نے سسٹم رکھا ہوا نا ڈیٹاکسیفیکیشن کا. ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی ٹرمینالوجی میں غلط بول دوں یا کسی کی تشریح غلط کر دوں، تو چونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں میکسیمم جو ہے وہ ایکوریٹ انفارمیشن تک پہنچوں، اور جتنی میری بساط تھی. ان کا کہ وہ جو اندر اللہ نے انسان کے ایک آٹو سسٹم رکھا ہوا نا ڈیٹاکسیفیکیشن کا،
ڈیٹاکسیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ اندر سے جسم کی صفائی، جو زہریلے مادے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کی کیا کرنا؟ صفائی کرنا، ان سے جسم کو پاک کرنا۔ لفظ پاک یاد رکھیے گا کہ زہریلے مادے جو انسان کے اندر ہوتے ہیں مختلف کیمیکلز کی شکل میں، مختلف جو ہے وہ ایسڈز کی شکل میں، تو بھوک اور پیاس سے وہ آٹو طریقے سے کیا ہوگا؟ شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کا۔ اس کے نتیجے میں جب آپ کنٹینیوسلی یہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا خون ان زہریلے مادوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں اس ریفرنس کو روک کے آپ کو سنن ابن ماجہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کا عربی میں معنی ہی ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا۔ آپ جب مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا آپ بقیہ مال کو کیا کر لیتے ہیں؟ پاک کر لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے۔ اب ذرا حدیث پاک سنیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا جسم کو پاک کرنے کی شے رب نے کسی اور شے کو نہیں بنایا، روزے کو بنایا۔ روزہ رکھتے ہو تو یہ ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، یہ آپ کے اندر کے زہریلے مادوں کو یہ ہے معراج محمد نے کیا راز جو ظاہر، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے۔ معراج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا راز جو ظاہر، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، اور پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آج ڈاکٹر شانتی کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے باڈی، اور میرے کریم 14 صدیاں پہلے فرما رہے ہیں کہ روزہ جسم کو ہر طرح کے زہریلے مادے سے کیا کر دیتا ہے؟ پیوریفائی کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ امریکہ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ریسرچ بیس یونیورسٹی، اور یہ 1870-72 بڑی پرانی، صدیوں پرانی یونیورسٹی، اس کا نام ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی۔ اس میں ایک شعبہ ہے نیورو سائنسز کا۔ اس نیورو سائنسز کے شعبے کے پروفیسر ہیں، بلکہ اس یونیورسٹی میں ہی ایک نیورو کی لیبارٹری قائم ہے، جہاں پہ دماغ کے اوپر مختلف ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، ریسرچز ہوتی ہیں، اس کے مختلف جو ہے وہ پھر ریزلٹس پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ اس کے ہیڈ ہے ڈاکٹر مارک مارٹسن۔ ڈاکٹر مارک مارٹسن انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ریولوشن۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ریولوشن، میں اس نام پہ کلام اینڈ پہ جا کے کرتا ہوں، لیکن ابھی میں جسٹ ان کی کتاب میں سے نا ایک ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر مارک مارٹسن لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو انسان کے اندر دو سسٹم ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، جو میں نے کہا آٹو سسٹم اللہ نے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ ان کا پہلا، دماغ کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے ورکنگ کے لیے۔ جب آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو وہ توانائی اس کو جانا کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے، باہر سے توانائی نہیں جا رہی اندر، تو پھر وہ اندر والا آٹو سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سسٹم ہے ایڈاپٹیو سٹریس سسٹم جو ہوتا ہے نا، وہ اندر خود بخود ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے نا تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ایک کیمیکل پیدا کرتا ہے جس کو نیوروٹرافک کہتے ہیں، نیورو این ٹی ایف، نیوروٹرافک فیکٹر وہ پیدا کرتا ہے۔ تھوڑی سی ٹرمینالوجی مشکل ہے، لیکن بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میں بچوں اور جوانوں اور اہل علم کو خاص طور پہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روزے کی برکات صرف قرآن و حدیث میں نہیں لکھی ہوئی، یہ وہ مسلمہ برکتیں ہیں جسے آج کا جدید ڈاکٹر پروفیسر بھی ماننے پر کیا ہے؟ مجبور ہے۔ جو حضور نے کہہ دیا وہی حق ہے، جو رحمت کونین نے فرما دیا وہی سچ ہے، جو حضور کی زبان عطر سے نکل گیا اسی میں انسانیت کی بھلائی مضمر ہے، اسی میں بھلائی مضمر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو این ٹی ایف ہوتے ہیں نا، نیوروٹرافک فیکٹر، یہ جنریٹ ہوتا ہے، وہ جو آٹو سسٹم یہ جنریٹ کرتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ انسانی باڈی میں جو ٹریلین سیل ہیں جس سے باڈی بنی ہوئی ہے، ہر سیل کے لیے ایک ایندھن ہے جس کو گلائکوجن کہتے ہیں۔
ग्लाइकोजिन, ये एक किस्म का निशास्ता होता है, शुगर की एक किस्म होती है, समझ लें ये ईंधन होता है जिससे वो खुलिया जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। और ग्लाइकोजिन जैसे ही डेड हो जाए तो वो सेल भी क्या होता है, डेड हो जाता है, वो फिर आगे जिंदा नहीं रहता, काम नहीं। वो कहते हैं जब बाहर से खाना पीना खत्म होता है ना तो वो ग्लाइकोजिन बनना बंद हो जाती है, वो उस तक जाना खत्म हो जाती है। अच्छा, जैसे ही वो बंद होती है ना तो अंदर जो ऑटो सिस्टम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा हुआ है वो कहते हैं वो एक्टिवेट होता है। वो क्या है, कीटोजेनेसिस, उसको कीटोजेनेसिस कहते हैं। वो कीटोन्स के मॉलिक्यूल बनाता है, कीटोन्स के मॉलिक्यूल। अब उधर न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर बन रहे हैं और इधर कीटोन्स के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। डॉक्टर मार्क मार्टसन कहता है इसका नतीजा पता है क्या निकलता है? और फिर उसके बाद हुजूर के 2 लफ्ज याद कीजिएगा। उन्होंने कहा इसका 4 नतीजे निकलते हैं। नंबर 1, उसने कहा पहला नतीजा ये निकलता है कि इससे इंसान की जहानत में इजाफा हो जाता है। उसकी जहानत में क्या होता है? आप कंप्यूटर में फाइलें बखेर दें, एक क्लिक करते हैं रिफ्रेश पे, सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, इन ऑर्डर आ जाती हैं। आप अपने सिस्टम से बॉडी को चला रहे थे तो हर चीज जो है वो इधर उधर खराबी का शिकार थी। आपने 10-12 घंटों के लिए अपनी इंटरफेरेंस रोक दी, रब्बे जुल जलाल का ऑटो सिस्टम रिफ्रेश हुआ, 4 फायदे नसीब हुए। फरमाया पहला फायदा, इंसान की जहानत में क्या हो जाता है। दूसरा फायदा, उसने कहा इंसान की जो मेमोरी है वो बड़ी शार्प हो जाती है। वो जो चीजें भूलने लगनी शुरू हो गई थी वो मेमोरी फिर मजबूत हो जाती है। तीसरा फायदा, उन्होंने कहा कि तीसरा फायदा ये होता है कि भूखा प्यासा रहने की वजह से अंदर का ऑटो सिस्टम आपकी उम्र में क्या कर देता है, इजाफा कर देता है, उम्र में इजाफा कर देता है। और वो जो न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर पैदा हुए थे उसकी वजह से आप जिंदगी भर किसी दिमागी मर्ज का शिकार नहीं हो सकते। हर किस्म के दिमागी मर्ज से आपका तहफ्फुज हो जाता है। तो आप जरा देखिए कि कितनी लंबी टर्मिनोलॉजी के बाद डॉक्टर मार्क मार्टसन ने हमें यहां तक पहुंचाया। और रहमत कौनैन ने 2 लफ्जों से उंगली पकड़ के नहीं पहुंचाया, सूमू तसे हो और रोजे रखते रहना, बीमार भी नहीं होगे, मेमोरी भी खत्म नहीं होगी। रोजे रखते रहना, कभी तुम्हारी बॉडी में कोई खलल पैदा नहीं हो सकता। वन तसूमू खैरुल लकुम, रोजे रखते रहो, तुम्हारे लिए यही क्या है, बेहतर है। तो रोजा रखना जो है इसके अंदर अल्लाह ने इतनी खैर, इतनी भलाई, इतना नूर रखा हुआ है। एक और रिसर्च मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पेरिस के एक डॉक्टर है, उन्होंने एक किताब लिखी है फास्टिंग, और उस फास्टिंग में उन्होंने ना मज़ाहिर फितरत से एक इस्तिदलाल करते हुए बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक अपना नुक्ता नजर पेश किया है। उनका है कि अगर आप मज़ाहिर फितरत पे गौर करें ना तो खास तौर पे वो इलाके जहां बहुत ज्यादा स्नो फॉलिंग होती है, बर्फबारी होती है, और वहां पे बर्फ जो है वो कई फीट जम जाती है और हालात बड़े खराब रहते हैं बहुत ज्यादा। तो उन इलाकों में उनका जो पौधे होते हैं वो भी बर्फ के नीचे दब जाते हैं, जानवर जो है वो भी गारों में जाके पना लेते हैं। अब वो कहते हैं जाहिरी तौर पे उनके खाने पीने के लिए कोई चीज उन्हें अवेलेबल नहीं होती, मुयस्सर नहीं होती। उन्होंने कहा लेकिन कुदरत का एक ऑटो सिस्टम है, जब वो भूखे और प्यासे रहते हैं ना तो वो अंदर की बॉडी से मरने या कमजोर होने की बजाय और ज्यादा क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उनका जैसे ही बर्फ मेल्ट होती है, पिघलती है, देखो वही पौधे पहले से ज्यादा खूबसूरत बाहर निकल आते हैं, फूल ज्यादा खूबसूरत खिल उठते हैं, वही जानवर पहले से ज्यादा ताकतवर बन के निकल, इसको हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन। उन्होंने कहा कि जैसे पूरी दुनिया में हम सुबह शाम देखते हैं कि हाइबरनेशन से मखलूकात फना नहीं होती बल्कि उन्हें एक नया जन्म मिलता है, एक नई तवानाई मिलती है, एक नई ताकत मिलती है। उनका इसी तरह ये जो फास्टिंग का तस्वुर है ना, रोजे का तस्वुर, ये इंसान के बीमार बदन को फिर से एक नई तवानाई अता करके उसे सेहतमंद जिस्म में बदल देता है, उसे सेहतमंद जिस्म में तब्दील कर देता है। तीसरा रेफरेंस सुनिए और फिर उसके बाद मैं हदीस की तरफ पलटना चाहूंगा, वक्त बहुत कम बच गया। अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़े जो फिजिशियन डॉक्टर वहां समझे जाते हैं उनका नाम है डॉक्टर एल्सन हॉस। उन्होंने एक किताब लिखी, बेशुमार उनकी किताबें हैं, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी हुई है स्टेइंग विद
healing, staying healing with nutrition, staying healing with nutrition. उसमें वो लिखते हैं, पूरी डिस्कशन के बाद ना उन्होंने एक जुमला लिखा. मैंने कहा ना, रब ने रमजान की शक्ल में एक रूहानी शिफा खाना खोला, रहमत कौनैन को तबीब आजम बना के बिठाया और पूरी इंसानियत को जिस्म और रूह की तंदुरुस्ती और सेहत का पैगाम पहुंचाया लोगों तक कि रोजे में खैर है, रोजे में सेहत है, रोजे में तंदुरुस्ती है. वो सारी डिस्कशन करने के बाद ना डॉक्टर एल्सन हॉस वो एक जुमला लिखते हैं, और क्या खूबसूरत जुमला है. वो कहते हैं, फास्टिंग इज द सिंगल ग्रेटेस्ट हीलिंग थेरेपी. उनका खुदा की कसम कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल दुनिया में वो तंदुरुस्ती नहीं देता. कोई मुझसे पूछे, आप जाएं उस पे सर्च करके देखिए गूगल पे, यानी अमेरिका का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, वो कहते हैं कोई मेडिसिन आपको वो शिफा अता नहीं करती. उनका कोई मुझसे पूछे कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा इलाज कौन सा है, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा इलाज रोजा. ये सिंगल वाहिद इलाज है जो दुनिया में सबसे बड़ा इलाज है बीमारियों को शिफायाबी में बदलने का. अब मैं आपको लेके चलता हूं, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बड़े हेल्दी थे, जवान थे, ताकतवर थे, हिम्मत वाले थे, डेली रोजा रखते. कुरान ने कहा अंता सोमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून. उन्होंने एक्सपीरियंस करके देखा कि यार रोजा रखने से घाटा कोई नहीं है, फायदा ही फायदा है. एक्टिव हो जाता हूं, ज्यादा मेरे अंदर हिम्मत ताकत आती है, तो डेली रोजा रखते. आकर इस्लाम तक बात पहुंची तो हुजूर उनके घर में तशरीफ ले आए. सही बुखारी की हदीस है, घर में तशरीफ ले आए. अच्छा, घर में तशरीफ लाके ना आका अलैहिस्सलाम ने आते ही फरमाया, मैं हदीस के बहुत से हिस्से स्किप करके आपको सिर्फ उसका खुलासा अर्ज कर रहा हूं. आगे पूछा, अमा यकफीका मिन शहरिन सलासतु सियामिन. अब्दुल्ला, सुना है तुम डेली रोजा रखते हो, महीने में तेरे लिए 3 रोजे काफी नहीं है? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, नहीं मेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है, थोड़े से बढ़ा दे. तो कहा चलो 5 रख लिया करो. कहा हुजूर नहीं, मेरे अंदर हिम्मत ताकत है, थोड़े से, मैं 7 रख लिया करो. फिर कहा हुजूर नहीं, मेरे अंदर हिम्मत है, थोड़े से और ज्यादा करे. कहा 9 रख लिया करो. कहा नहीं हुजूर, थोड़े से और बढ़ा दे. कहा चलो. अब एक बंदा 30 के 30 दिन रोजे रखता है तो उसको लिमिटेड किया जा रहा है, तो हुजूर ने कहा 11 रख लिया करो. कहा नहीं हुजूर, हिम्मत है. तो आका ने फरमाया, बस इसके बाद लास्ट ऑप्शन है, तुमने 3 भी नहीं माने, 5 भी, 7 भी, 9 भी, 11 भी, अब लास्ट ऑप्शन है. सही बुखारी की हदीस है, लास्ट ऑप्शन है. फरमाया वो ये है कि वो रोजे रखा करो जो मेरा भाई दाऊद रखा करता. तो मेरा भाई क्या रखा करता था? दाऊद अलैहिस्सलाम, पैगंबर रसूल, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी. का वो जो दाऊद अलैहिस्सलाम रोजे रखते, उनका हुजूर वो क्या था? का वो एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे. एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन. अब महीने में कितने रोजे बन गए? 15 रोजे बन गए. तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊती को अफदल मिन हाज़ा. आका जी, ये तो 15 बने हैं, मेरे अंदर 15 से ज्यादा की ताकत है, 15 से ज्यादा की ताकत है. मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, और मेरे आखिरी जुमले हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा. आका ने फरमाया, दुनिया में रोजे की जितनी किस्में पाई जाएंगी ना, जितनी किस्में पाई जाएंगी, ला सौमा अफदलु मिन सौम दाऊद. दाऊद के रोजों की किस्मों से कोई किस्म भी ज्यादा अच्छी नहीं है. फरमाया वो सबसे आला किस्म है कि एक दिन रोजा रखना, एक दिन क्या करना? इफ्तार करना. ये 15 सदियां पहले का जुमला है जो रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया. मैंने आपके सामने हॉपकिन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर मार्क मार्टसन की जो किताब का नाम लिया था ना, उस किताब का नाम पता क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग रेवोल्यूशन. इंटरमिटेंट फास्टिंग रेवोल्यूशन. उस किताब में डॉक्टर नाम ही ये रखा, उन्होंने कहा रोजे की जितनी किस्में पाई जाती है ना, इंटरमिटेंट का मतलब होता है वक्फे वक्फे से रोजा रखना, वक्फे वक्फे से रोजा रखना. उनका सबसे बड़ी किस्म जो रोजों की किस्मों में पाई जाती है वो कोई और नहीं है, वो यही है कि एक दिन रोजा रखो, एक दिन ना रखो. आज सदियों के बाद पूरी दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड, मेडिकल वर्ल्ड, जहां पे जाके खत्म हो रही है, उस बात पे बात खत्म कर लेते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، اور کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے، کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے، سارا جگ سونا ہے ساڑھے مدنی تو تھلے وہ چھلے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر، ان کا دل تھوڑا سا نا، چونکہ ہمت اندر طاقت تھی نا، تو آقا علیہ السلام نے نا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ نے فرمایا عبداللہ تم گھبراتے کیوں ہو؟ تمہاری خواہش تھی نا میں ساری زندگی روزے رکھوں۔ فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک پہ اجر کتنا عطا کرتا ہے؟ 10 گنا، 10 گنا اجر۔ تم نے 3 روزے رکھے، اللہ نے اجر کتنوں کا دے دیا؟ 30 کا دے دیا۔ فرمایا یہ معمول اپنا لینا، قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو نامہ عمل میں یہی لکھا ہوگا اس نے ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی روزے رکھے۔ دوستان محترم، یہ ہے روزے کے طبی کچھ فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، مالک کونین ان کے ادراک کے ساتھ۔ اب وہ لفظ سن کے ایک بار سبحان اللہ کہیے، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے کہ حضرت امام حسنین کریمین کے مامو جان نے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخما، فخمن مفخما، فخمن مفخما۔ ہمارے آقا وہ ہے قیامت تک آنے والے سارے بڑے سر جھکا کے کہیں گے کہ بڑے تو وہی تھے، ہم تو ان کے ریزہ کہا سے۔ اللہ ہمیں ان کی ذات سے وفا کے رشتے عطا کریں۔